بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر ہے اس ذات کا جو عزت اور ذلت کا مالک ہے، اور تمام تعریفیں اسی رب العزت کے لیے جس سارے جہان کا مالک ہے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے بہت نہایت ہی سبق آمیز اور ہمارے معاشرے کی تلخ حقیقت ہے۔ ایک مرید اپنے پیر کے پاس پہنچا اور اسے کہا کہ حضرت میں نے ایک خواب دیکھی ہے اور میں اس کا احوال آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پیر نے کہا ٹھیک ہے، آپ اپنا خواب سنائیں۔ مرید بولا کہ جناب میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کے ہاتھوں کو شہد لگا ہوا ہے اور میرے ہاتھوں میں غلاظت ہے، گندگی ہے۔ پیر صاحب نے فوراً وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے فوراً جواب دیا کہ ایسا ہی ہے، میرا حسب نسب اعلیٰ، میں پرہیزگار تقوی والا انسان، اور تو جاہل، نہ تیرا حسب نسب اعلیٰ ہے اور نہ ہی تو نیک اور پرہیزگار ہے۔ تو مرید نے یہ سن کے کہا کہ پیر صاحب خواب یہاں ختم نہیں ہوا، ابھی باقی ہے خواب۔ تو پیر نے کہا کہ سنائیں۔ مرید نے بولا کہ جناب آپ کے شہد والے ہاتھ میرے منہ میں ہیں اور میرے غلاظت اور گندگی والے ہاتھ تیرے منہ میں ہیں۔ تو جب پیر صاحب نے یہ سنا تو اس کے لیے یہ الفاظ توہین آمیزہ ہوئے، تو پیر صاحب کو یہ گوارا نہ گزرا اور اس نے اپنے مرید کو گالی گلوچ دینا شروع کیا اور اسے فوراً اپنے سامنے سے غائب ہونے کا کہا۔ سبق ہمیں اس سے یہ ملتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جب کبھی بھی آپ دیکھیں گے جو آدمی صحیح ہوگا، ٹھیک ہوگا، وہ کبھی بھی یہ کوشش نہیں کرے گا کہ اس کو کریڈٹ ملے، اس کی اس کام سے واہ واہ ہو، اور جو ہلکا پھلکا ہوگا، جھوٹا ہوگا، 2 نمبر ہوگا، اس کی کوشش ہوگی کہ میری واہ واہ ہو۔ جیسے کہتے ہیں جو خالی بھانڈے ہوندے نے وہ زیادہ کھڑکدے نے، اور جب برتن دے وچ کوئی چیز پانی پا دیو تو ان کی آواز ختم ہو جاندی۔ مقصد ہے کہ جدو آپ کے اندر علم اور دانائی آئے گی تو پھر آپ خاموش ہو جائیں گے، آپ اپنی فیمس مشہوری کے لیے پھر تگ و دو نہیں کریں گے۔ لیکن جب آپ خالی ہوں گے، آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا، پھر آپ لوگوں سے اپنی جھوٹی تعریف سن کر بھی خوشی محسوس کریں گے، اپنے آپ کو بڑا باعث عزت سمجھیں گے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے معاشرے کے اندر 2 نمبر پیر ویسے ہی بہت زیادہ ہے اور کثرت پائی جاتی ہے، اور اچھے لوگ بھی ہیں لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے درویش صفت بنایا، ان کو علم و دانائی عطا کی، ایسے لوگ بہت کم ہیں، اور یہ ہمیشہ ایسے لوگ نایاب ہوتے ہیں، انمول ہیرے ہوتے ہیں، یہ آسانی سے میسر نہیں آتے، ان کے لیے بڑی دگ و دو کرنی پڑتی ہے۔ تو جو ہمیں یہ جو چھوٹے چھوٹے پیر ہوتے ہیں ان کی ایڈورٹائزمنٹ بھی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ان کا روزگار ہوتا ہے، اور وہ اپنے روزگار کو پھر جیسے کاروبار بزنس کو ایکسپینڈ کیا جاتا ہے، اس کے لیے ایڈورٹائزمنٹ کی جاتی ہے، وہ سارے لوازمات یہ لوگ کرتے ہیں کہ تاکہ ان کا کام چلتا رہے۔ یہ لوگوں کا فائدہ کم کرتے ہیں، نقصان زیادہ کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ یہ خون کے رشتوں کے اندر دراڑیں ڈال دیتے ہیں۔ حالانکہ آپ جاتے ہیں اس سے کہ آپ کو کوئی روحانی علاج بتائے، آپ کو صحت یاب کرے، وہ آپ کو ایک ڈپریشن کی طرف لے جاتا ہے، آپ کو اپنوں کے خلاف ایک بغض ڈال دیتا ہے جو آگے جا کر آپ کے خاندانی نظام کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ اور اس لیے یہی گزارش ہے کہ پیر کے پیچھے لگ کے اپنے خون کے رشتہ داروں سے کبھی بھی رنجش نہ لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جوانی تو آپ اپنوں کے بغیر، اپنے پیاروں کے بغیر، رشتہ داروں کے بغیر گزار دیں گے، لیکن بڑھاپے کا سہارا جو ہے وہ آپ کے رشتہ دار ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنے رشتہ داروں کی حفاظت کیجیے، ان سے خوش اخلاقی سے
اور پیار محبت سے پیش آئیے. شکریہ. اللہ حافظ.